ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سورہ آل عمران سے ہم نے آج دوبارہ شروع کیا ہے، اور اتفاق دیکھیں کہ آج ہمارا چوتھا دن ہے، اور آج بھی جہاں سے ہمارا سبق شروع ہوا ہے اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ جہاد۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کی عزت، اس کا فخر اس خاص کام میں رکھا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ مسلمان خون خرابے کے لیے بہانہ مانگتا ہے، قطعاً نہیں۔ مسلمان اس عالم میں امن کے ساتھ اللہ رب العزت کی بالادستی مانگتا ہے۔ جیسے ہمارے آئین میں یہ بات لکھی ہے کہ اس ملک کا حاکم اعلیٰ اللہ رب العزت ہے، اس طرح حقیقت یہ ہے کہ اس پورے عالم کا حاکم اعلیٰ اللہ رب العزت ہے۔ اس بات پر مسلمان بھی عمل کریں اور نان مسلم بھی عمل کریں۔ پوری دنیا کو زبردستی ایمان لانا یہ اسلام کا کبھی یہ مقصد رہا ہی نہیں ہے۔ اگر سارے مسلمان ہو جائیں گے تو اللہ نے جہنم کس کے لیے بنائی؟ تو اضافی چیز ہو جائے گی۔ تو دین اسلام کی جو تھیوری ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ یہاں ہندوستان اور مشرق سے ہم تلوار لے کر شروع کریں تو وہ نارتھ پول تک، گرین لینڈ، کینیڈا اور امریکہ کے اس کونے تک ہم بولیں بھائی سارے مسلمان ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے۔ خطوں میں جائیں گے، وہاں ان لوگوں کو اسلام پیش کریں گے، اسلام لے آؤ، اسلموا تسلموا، اسلام لاؤ امن میں ہو جاؤ گے۔ نہیں لا رہے تو جزیہ دو، ماتحت ہو کے رہو، حاکم اور فوقیت اسلام کی ہوگی۔ جزیہ بھی نہیں دیتے، آؤ بسم اللہ، اللہ اللہ خیر صلاح دے مار 4.5۔ تو یہ آج کا جو سبق شروع ہوتا ہے، جو پہلی آیت ہے، اس کا تعلق غزوہ احد کے دوسرے دن سے ہے۔ غزوہ احد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشکل ترین غزوہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سامنے والے شہید ہوئے، سر کا جو خوت تھا، ٹوپی تھی، ہیلمٹ تھا، اس کے کڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اندر داخل ہوئے۔ پھر نکالا تو یہاں سے میرے نبی کا خون نکلا۔ کس نماز کے لیے نہیں نکلا بھائی، جہاد میں نکلا۔ وہ مقدس فریضہ جس میں اللہ اپنے محبوب کا خون نکلنا تک گوارا کر لے، امت جب اس کو چھوڑے گی تو ذلیل و خوار ہوگی۔ یہ طے شدہ فیصلہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مانے۔ غزوہ احد کے بارے میں آتا ہے بہت سارے صحابہ زخمی ہوئے، 70 شہید ہوئے۔ سیدنا امیر حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی شہید ہوئے۔ شہداء کو دفنایا، اگلے دن مدینہ منورہ آئے، کچھ لوگوں نے وہیں پڑاؤ ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کی سنت تھی، جس مقام پر لڑائی کے لیے جاتے تھے، جنگ کے لیے، وہاں 3 دن ایکسٹرا قیام کرتے تھے۔ تو جس دن غزوہ احد میں ظاہری ناکامی کا سامنا ہوا، اگلے دن مسلمان نڈھال تھے، اس کیفیت میں تھے کہ اب نہ گھوڑا دوڑا سکتے ہیں، نہ جہاد کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مشرکین بہت بڑی مقدار میں آئے ہوئے تھے۔ غزوہ احد سے پچھلی طرف یہ گئے، وادی حمراء اسد ایک جگہ کا نام ہے، مشہور جگہ ہے۔ جو لوگ بدر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، راستے میں وادی حمراء اسد آتی، وہاں پر ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں سے پروپیگنڈا کیا کہ ہم دوبارہ مدینہ پر چڑھائی کریں گے۔ حضور کی ساری کمانڈو فورس زخمی ہے، حضور زخمی ہیں، 70 بڑے جوان شہید ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے مدینہ حلوے کی پلیٹ ہے، اب بس اس پر اوپر ایک اور حملہ کرنا ہے، مدینہ فتح۔ بہت سخت حالت تھی۔
الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سبحان اللہ. لوگ حمرائے اسد میں جمع ہوئے، ذات حمراء وادی کا نام ہے ذات حمراء، وہاں جمع ہوئے اور ایک مخبر بھیجا مدینہ منورہ میں اطلاع دینے کے لیے ان کی جا کے بولو وہ مشرکین مکہ واپس نہیں گئے، وہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. اس بات اور اس پیغام کا مقصد ڈرانا تھا. فخشوہم فزادہم ایمانا، اس پروپیگنڈے نے ڈرانے کا ارادہ کیا اور اس ڈرانے کی خبر نے اہل مدینہ میں مزید ایمان پیدا کر دیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جو باقی ماندہ بچے تھے انہوں نے کہا ہمارے عزیز و اقارب شہید ہو گئے تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ، ہم بھی یا ان کو ماریں گے یا شہید ہوں گے. روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 حضور کے جانثاران. کتنے؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی المرتضیٰ، عثمان غنی، بڑے بڑے 12. یہ سارے زخمی بھی تھے. ان سب کے سب نے مدینہ منورہ سے گھوڑے دوڑائے ذات حمراء اسد کی طرف، ان کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، قبل اس کے کہ آپ ہم پر آئیں ہم آپ کی ایسی تیسی کریں گے. کیا ایمان تھا یار. اب جب ان مشرکین کو پتہ چلا یار یہ تو ساری گیم الٹی ہوگی، ہم جو چاہ رہے تھے وہ تو ہمارے پڑاؤ پر حملہ کرنے کے لیے آئے اور یہ مسلمان تو مرنے کے لیے آتا ہے. مسلمان تو یہ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنی زندگی کی بیسی ڈالنے کے لیے آئے یہاں سے بچ کے جائے گا. انہوں نے کہا پڑاؤ اٹھاؤ بھائی بھاگو یہاں سے. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے زمین پر 6 ایسی خصوصیات اللہ نے دی ہیں جو اور کسی نبی کو نہیں دی. ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، حضور فرماتے ہیں میں جس لشکر کی طرف منہ کرتا ہوں، تبوک کی طرف، نجران کی طرف، غزوہ حنین کی طرف، جس طرف میں منہ کرتا ہوں 6 مہینے پہلے یا 1 مہینہ پہلے، میری سبقت لسانی معاف، 1 مہینہ پہلے میرا رعب اللہ پاک میرے دشمن کے دل میں ڈالتا ہے کہ محمد آ رہا ہے. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. 1 مہینہ پہلے میرا دشمن میرے سے کانپتا ہے. روم والوں نے حضور کی زندگی کے آخر میں، حضور نے نا عرب میں جنگ لڑی، بہت سارے غزوات لڑے، 83 غزوات. کتنے؟ میری نبی کی زندگی میں 83 جنگیں ہوئی ہیں، جن میں سے 27 میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس سپہ سالار شریک ہوئے ہیں، اور باقیوں میں اپنے جانثاران کو بھیجا ہے آپ ادھر جاؤ آپ ادھر جاؤ آپ ادھر جاؤ. اور یہ سب کے سب ہوئے ہیں یہ جزیرہ عرب میں. روم والوں کو پتہ چلا کہ ایک اسلامی سلطنت سر اٹھا رہی ہے. قبل اس کے کہ یہ آ کر ہمیں یہاں پکڑ کے ذبح کریں یا ماریں، ہمیں چاہیے کہ پورے کے پورے روم، اٹلی، یورپ، اس سب کو اکٹھا کر کے مدینہ پر حملہ کر دیں. اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ایسی قوم سے لڑائی کر رہے تھے، ایسی قوم سے جنگ کر رہے تھے جن کا رہن سہن، واردات کا طریقہ، حملے کے ان کے اسلوب، ان کی جنگی حکمت عملی سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی. اب باری آ گئی زندگی کے آخری لمحات میں روم والوں کے ساتھ. ان کی وار اسٹریٹجی کیا ہے، وہ جنگ کس طرح کرتے ہیں، ان کے جنگجو کس طرح کے ہیں، کچھ نہیں معلوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس نے بہت ساری رپورٹیں دیں. حضور نے فرمایا قبل اس کے کہ وہ مدینہ میں آ کر ہم پر حملہ کریں، ہم ان کی ایسی تیسی کرنے چلتے ہیں. بھوک پیاس کی حالت میں آگے آئے گا انشاءاللہ. اللہ نے زندگی دی. 10ویں اور 11ویں پارے میں غزوہ تبوک کا بڑا مفصل ذکر ہے. تو حضور نے روم کا رخ کیا. ہم نے آپ کو جو حدیث سنائی نا میں بتا رہا ہوں. روم کا رخ کیا. چلتے 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 آپ گوگل سرچ کیجئے گا، تبوک کا ایک مقام آتا ہے، مدینہ منورہ سے کوئی 8 گھنٹے کی مسافت پر ہے. 600 کلومیٹر ہے یا 800 کلومیٹر ہے. وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. روم والوں کی جرأت نہیں ہوئی کہ حضور کے مقابلے کے لیے آ سکے. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ جس قوم کا رخ کرتے ہیں 1 مہینہ پہلے دشمن کانپتا ہے. حضور تبوک پہنچے. تبوک پہنچنے کے بعد 3 دن وہاں قیام کیا.
ان کا انتظار کیا کوئی ہے مائیکل لال ہم سے لڑنے والا. روم والوں نے اپنی بارڈر ہی کراس کر کے نہیں آئے, اپنے علاقے میں ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے. حضور واپس آ گئے, رہتی دنیا تک اقدامی جہاد کی دلیل قائم کر گئے کہ مسلمان اقدامی جہاد بھی کرے گا, دفاعی جہاد بھی کرے گا. میرے معزز سامعین کرام, یہ غزہ میں کون سا جہاد ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. سب کی مردانگی پتہ نہیں ڈالر میں پھنسی ہوئی ہے. کیسا بالکل یہ مسلم امہ کو نامرد کر کے چھوڑ دیا ہے. دل خون کے آنسو ہوتا ہے. واللہ میں نے آج سے 1.5 مہینے پہلے اس ممبر پر چیلنج کیا تھا کہ کوئی مائی کا لال مسلم امہ کا لیڈر کہلانے والا, اپنے آپ کو ترم خان سمجھنے والا, کوئی بڑا سیاسی حکمران نگران اسٹریم میڈیا پر آئے اور اعلان کرے میں ہیومینٹی کی خاطر, میں انسانیت کی خاطر, اسلام کو چھوڑیں, میں انسانیت کی خاطر یہ اعلان کرتا ہوں کہ غزہ کے 10 زخمی بچوں کی میں کفالت کروں گا. کوئی مائی کا لال نہیں ہے یار. ایسی حکمرانی پر اللہ کی لعنت نازل ہو. ایسی حکمرانی کس کام کی جو مسلمانوں کی غیرت, عزت, عصمت, زندگی ہونے کے لیے کام نہ آئے. ایسی کرسی کا کیا فائدہ؟ ایسی حکمت اور مصلحت کا کیا فائدہ؟ دیکھیں دل خون کے آنسو اس وجہ سے روتا ہے. آپ ہم سب عام شہری ہیں, اگر ہم سب اسلحہ اٹھائیں گے تو فساد آئے گا. ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں سے خون پسینے کی کمائی کو چوس کر ہمارا ٹیکس لیا جاتا ہے. اس ٹیکس سے ہماری پولیس اور فوج کو فنڈنگ کی جاتی ہے. اس وجہ سے کہ جہاد فرض کفایہ ہے, ضرورت پڑے گی تو فوج لڑے گی. ہمیں اسلحے سے دور کر دیا, ڈیڈیکیٹ کر دیا ایک ڈپارٹمنٹ کو کہ یہ سارے مسلمانوں کی طرف سے یہ فرض کفایہ نبھائے گا. کہاں ہے فرض کفایہ؟ کھانے پینے کھا کے سو رہے ہیں سارے, کوئی ایک بیان دینا گوارا نہیں ہے. اللہ کیا بنے گا اللہ ہی کو پتہ ہے. بہرحال انہوں نے پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں کو ڈرانا چاہا. اللہ پاک نے اس ڈر کے اندر سے مسلمانوں کا ایمان زندہ کر کے وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, جس وقت مسلمان مغلوب حالت میں ہو اس وقت یہ دعا پڑھنا قرآن کی سنت قرار دیا گیا. چنانچہ آج کل کی حالات میں ہم سب, آپ نے دیکھا ابھی وطر کے بعد میں نے دعا کی حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ یہاں سے میں نے لیا ہے. خاص طور پہ مسلمان جب مغلوب ہوں تو مسلمانوں کے دل پر اور زبان پر یہ دعا ہونی چاہیے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا اللہ سارے کے سارے اسباب ختم ہو گئے, تیری ذات کے علاوہ کوئی آسرا باقی نہیں ہے, تو ہی ہمیں کافی ہے, تو ہی اس برے حالات میں سے صحیح حالات بنانے والا ہے. ایک اور دعا ہے, وہ اگر کسی کو یاد ہے تو بہت اچھا, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ اس کے ساتھ مل کر مسنون دعا ہے. یہ دوسری دعا آیت نہیں ہے, حدیث ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے, یا اللہ ہم آپ کو یعنی آپ کی قدرت کو کفار کے گلے کے بیچ میں رکھتے ہیں, یہاں پر نہ سانس لے سکے, نہ نیچے لے جا سکے, نہ نکال سکے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم, یا اللہ ہم آپ کی قدرت کو دشمن کے حلق میں رکھتے ہیں. ونعوذ بک من شرورہم, اور ان کے شر اور فتنے سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں. بہرحال اہل غزہ کے بارے میں بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اہل غزہ اس وقت ایمان کی چھنی ہے. جو اہل غزہ کے ساتھ ہے وہ ایماندار ہے. جو اہل غزہ سے آنکھ چراتا ہے وہ اپنے ایمان کی خبر لے. موم بتی مافیا, انسانیت مافیا, ہیومینٹی مافیا, یہ سب کہاں ہیں؟ ہمارے اندر ایسے ناسور موجود ہیں کہ اگر یہی معاملہ کسی اور غیر مسلم قوم کے ساتھ پیش آتا تو وہ مسلمان کہلانے کے باوجود روڈوں پر نظر آتے. وہ ظلم ہو گیا, مارے گئے, پٹ گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ہمارے اپنے نامور دانشور سو کالڈ پتہ نہیں کہاں گم ہوئے ہیں, نہ اپنے حلقوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں, نہ کوئی حلقے اس کا اثر رہ رہے, سب سن ہوئے ہیں جیسے ان کی باری نہیں آنی. یاد رکھیں یہ آگ آج ان کے گھر میں لگی ہے, ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے. خدا نخواستہ ہمارے گھر کو پہنچی, ہمیں بھی کوئی نہیں سنے گا. یہ دنیا کا اصول ہے, مدد کرو گے مدد کی جائے گی, مدد نہیں کرو گے کوئی مدد نہیں کرے گا. یہود مدینہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے تھے. ایک دفعہ ان کو بولا گیا کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دو, اپنے مال میں سے. انہوں نے اس بات کو اتنا مذاق بنایا کہ مسلمانوں نے محمد کو زکوٰۃ دینی شروع کر دی ہے.
خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ تہمت لگائی کہ یہ ان کے مار بٹورنے کے لیے یہ ساری حکمت عملی ہو رہی ہے، زکوٰۃ کا حکم کہیں پچھلی کتابوں میں نہیں ہے، جھوٹ بولا، سفید جھوٹ بولا. ایسے یعنی فسادی قسم کے لوگ تھے، بولتے تھے اللہ نے کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی. جب پھنسے نا تو بولتے ہیں اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی، نہ زبور، نہ تورات، نہ انجیل، اور اللہ نے کسی کو نبی ہی نہیں بنایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسد میں یہ اسٹیٹمنٹ ان کی ہوتی تھی کہ اللہ نے اس سے پہلے کسی کو نبی نہیں بنایا تو آپ کو کیسے بنا دیا. حالانکہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے زبور بھی ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی ہیں، لیکن بس وہ جب فرسٹریٹڈ ہو گئے حسد میں تو اس طرح کی باتیں کر دی. اب جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو انہوں نے بڑی ہی ایک گری ہوئی بات کر دی. اللہ پاک فرماتے ہیں یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی یہ بات سن لی کہ انہوں نے بولا اللہ فقیر ہو گیا، ہم مالدار ہو گئے. زکوٰۃ الگ حکم ہے نا، انفقوا مما رزقناکم، اس مال میں سے دو جو ہم نے آپ کو دیا، جو ہم نے آپ کو دیا. بات سمجھنے والی، ہم نے دیا. آپ نے ماں کے پیٹ سے کوئی بھی مال لے کر نہیں آتا، یہاں دنیا میں تگ و دو کرتا ہے، کماتا ہے تو وہ اللہ کی مدد سے آتا ہے. تو انہوں نے بولا اللہ پاک فقیر ہو گیا اور ہونی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ان سب کی ہم نے یہ بات اپنے پاس لکھ دی ہے، قیامت والے دن ان کا حشر کریں گے ہم. سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء. اب اللہ پاک نے ان کا چٹا کٹھا کھولنا شروع کیا. یہ متقی پرہیزگار بنتے پھرتے تھے، اللہ پاک نے ان کو شرم دلائی کہ تمہیں یاد نہیں ہے تم لوگوں نے انبیاء کو قتل بھی کیا ہے. اب ان کا بایو ڈیٹا کھلنا شروع ہوا. میں نے کل بولا زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ان کو درخت کے ساتھ باندھ کے ایسے چیر کے درمیان میں سے دو کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے گئے، اللہ پاک نے اپنے پاس اٹھا لیا. اللہ نے فرمایا تم تو ایسی قوم ہو جو نبیوں کو نہیں چھوڑتے، تو میرے پر جھوٹ بالنا کہاں سے آ گیا. روایات میں آتا ہے ایک یہودی نے جب یہ بات کی، ابو بکر صدیق ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کا سب سے زیادہ رحم دل انسان ابو بکر ہے. سنا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے نا تو بی بی عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فإنہ یصلی بالناس، میں بیمار ہوں ابو بکر کو بولو نماز پڑھائیں. تو سیدہ عائشہ نے کہا حضور امرؤ لین، میرا والد نرم آدمی ہے، آپ کو آپ کے مصلی پر نہیں دیکھا اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، کسی اور کو بولو نماز پڑھا دے. ابو بکر آپ کی زندگی میں آپ کے مصلی پر نہیں کھڑے ہو سکتے، اتنے نرم مزاج آدمی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی یہودی نے ان کے سامنے یہ بات کر دی، ابو بکر صدیق نے رکھ کے دی منہ پر ٹپاخ. بعد میں کسی نے پوچھا ابو بکر آپ نے یہودی کو سوت دیا صحیح کر کے، ایسے ہی بولتے نا عام لینگویج میں، ہاں کان کے نیچے دے دی صحیح. ابو بکر صدیق نے فرمایا واللہ اگر میں اس یہودی کو نہ مارتا میرا ایمان چلا جاتا اس بات پر کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز نے، انسان نہیں، جو بھی چیز سانس لیتی ہے اس نے ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پورا اجر اللہ پاک آخرت میں دیں گے. اب اللہ پاک نا کامیابی سکسیس کا ایک معیار بتا رہے ہیں. فمن زحزح عن النار، جس کو آگ سے بچایا گیا، ابھی کامیابی پوری نہیں ہوئی، جس کو آگ سے بچایا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل بھی کر دیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے. آگ سے بچایا تو ایک اور مقام ہے آراف، 8واں پارے میں آئے گا اس کا ذکر. ایک مقام ایسا بھی ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان بھی ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے پہلے سینٹنس سے کہ اگر کوئی آگ سے بچا دیا تو وہ کامیاب ہو گیا. نہیں بھائی، آگ سے بچ گیا، آراف سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، یہ بندہ کامیاب ہے. بڑی فکر کرنی چاہیے. فمن زحزح عن النار، جس کو آگ سے بچایا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، اب یہ بندہ کامیاب ہے. آگے اللہ رب العزت تسلی دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ آپ کو آپ کے اموال میں اور آپ کی جانوں میں آزمایا جائے گا. مال کبھی زیادہ کر کے فراوانی دی جائے گی، ریل پہل چہل پہل ہوگی، انسان یہ ڈز میسج آ رہے ہیں بھائی پہ کریڈٹ ہوا جا رہا ہے.
صحیح ہے، اور بعض اوقات مارکیٹ کریش کر جائے گی، سب کے لیے دعا کریں گے یا اللہ پہلے ترقی دی تھی، اس سے پہلے اور مزید ترقیاں عطا فرما دے۔ میرے سامنے ایسے چہرے ہیں جو ماشاءاللہ بہت اللہ کے راستے میں دیتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک آزماتے ہیں، دے کر بھی آزماتے ہیں، لے کر بھی آزماتے ہیں، دونوں میں آزمائش ہے۔ اور فرمایا یہ کفار الٹی پلٹی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہے اس کو عزم الامور، اس کو عزیمت پر، برداشت پر عمل کرنا ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت اپنی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، یہ دن اور رات اور یہ تمہاری اپنی جان، اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ زمین اور آسمان کی تخلیق اور پیدائش